الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهو الذي وہ الذي وہ ذات یتوفاکم، اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ واو فا یا کہ وفا سے ہے، پوری طرح لینا، پورا لینا، باللیل. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، کہ وفا سے ہے، وفات فوت، واو فا واو تابی اور واو فا یا بھی وفا سے بھی ہے، تمہیں رات کو موت دیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت رات کو وفات دیتا ہے. دراصل موت کی بہن کون ہے؟ نیند موت کی بہن ہے. پھر روح کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے کہ انسان کیا کرے، پھر اپنا دن پورا کر لے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور نیند میں فرشتہ اس کی روح تھام لیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس روح کو قبض کرنے کی اجازت دے تو وہ فرشتہ بھی اس کو قبض بھی کر لیتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ. مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو. اب یہاں جو ہمارے پاس ایک اللہ رب العزت بات کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو تمہیں نیند دیتا ہے، اور لفظ کا روٹ ورڈ بھی ملتا ہوا ہے فوت سے، وفا سے. آپ نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے، تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ روح ایک نہیں ہے، روح کئی ہیں. اور کیا آتا ہے روایات میں؟ دو بھی ہیں. روحیں ہماری دو ہیں، ایک وہ جب ہمیں موت آتی ہے پھر یہ اس کو بھی لے جاتی ہے، اور ویسے دوسری ہمارے پاس کون سی ہے؟ جب ہم سوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب کوئی سویا ہوا ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، اب جو مرضی کر لیں وہ ایسے وجہ سے مرا ہوا ہے، لیکن وہ سویا ہوا ہوتا ہے. تو ایک روح یہ ہے، ایک روح وہ جو کہ اس ٹائم جب اللہ تعالیٰ مکمل ہمیں لے جاتے ہیں اس وقت یہ اس کو بھی ساتھ لے جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ روحیں کئی ہیں، ایک انسان کی کئی روحیں بھی ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے اور کیا ہے کہ مرتے ہوئے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ٹریننگ. یہ جو روز ہم سو رہے ہیں یہ سب ہم بس سو رہے ہیں، تھکاوٹ پوری کر رہے ہیں. جو سارا دن میں نے یہ بھی کیا اب میں نے تھکاوٹ دور کرنی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو سکون کے لیے بنایا ہے، تمہارے معیار زندگی کے لیے بنایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو روزانہ کا سونا ہے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، ہم نے اٹھنا ہے. دیکھیں ہم اٹھتے نہیں، اگلے دن کون اٹھاتا ہے؟ اللہ. پھر پتہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، جواب دہی بھی ہیں، اس کام کی بھی جواب دہی ہے، اس کام کی جواب دہی. اور وہ کیا ہے، اسی طرح جب انسان اپنی مکمل یہ روح اس روح کو بھی لے کے چلی جائے گی پھر ہم نے جا کے سو جانا ہے. سو گئے، اب دیکھیں پتہ نہیں کب تک کا سونا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے. کیا تھا مشرکین کا سب سے بڑا اعتراض؟ یہی تو تھا کہ دوبارہ جی اٹھنے کا کیسے اٹھیں گے. اسی بات پہ وہ صرف ایمان نہیں تھے لا رہے، وہ کہتے تھے آپ صادق بھی ہیں، امین ہیں، ہم مانتے رہے ہیں آپ کو، 40 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں مانیں گے کہ کوئی اس طرح سے سو کے بھی اٹھے. یعنی ایک مر گیا، ایک ختم ہو گیا، اس کے نشانات بھی باقی نہیں رہی، نام تک بھول گئے. کیا ہمیں ہمارے اگر ہم اپنے شجرے میں پیچھے چلے جائیں تو کسی 7ویں پیڑھی کا کچھ پتہ ہے؟ مجھے تو تیسری کا نہیں پتہ، دوسری کا بھی نہیں کمپلیٹ پتہ ہوگا. تو اب بتائیں ان کے نام و نشان. پھر وہ جو آباء و اجداد ہمارے نوح سے چلے، جو آدم سے چلے، آدم تو ہمارے باپ ہی تھے، کسی کا نہیں ہے. یہی وہ یقین تھا کہ ان سب نے پھر اٹھائے جانا، سو رہے ہیں. تو یہ روز کی ٹریننگ کے اٹھ کے جواب دے. ایسا ہے دیکھیں ہمارا دل نہیں کرتا سونے کو، کتنی نیند پسند ہے تو سوئیں. کس کا دل چاہتا صبح اٹھنے کو کہ آج پھر ناشتہ وہی روٹین، آج پھر بچے بہن، آج یہ میرا نہیں، میرا دل. اور کبھی کبھی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کس دن نہ میں خوب سوؤں، ہے نا، میں آرام کروں، میں خوب سوؤں، میں یہ کروں، میں وہ کروں. تو دل چاہتا ہے ہم سوئیں، لیکن کتنا سو لیں گے؟ اللہ اٹھا دیتے ہیں. دیکھیں ہم تو سونا چاہ رہے ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن اٹھنا پڑتا ہے نا، اللہ اٹھا دیتے ہیں. یہ ہے وہ ٹریننگ. اللہ کہہ رہے ہیں مرو گے، اٹھانا تو میں نے ہے. کیوں؟ جیسے سارا دن کے اپنے معاملات، اپنے کام نہیں دیکھنے، ایسے یہ بھی کرنا ہے، اٹھ کر مجھے جواب دہی کرنی ہے اپنے کیوں کی. تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيَعْلَمُ جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ جانتا ہے.
یہاں پہ لفظ آپ کے پاس آ رہا ہے جرحتم، ٹھیک ہے. کام کرنے کے کئی الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں کسب بھی استعمال ہوگا، ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر فعل بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فعل، ٹھیک ہے، کرنا. اس کے اندر امر بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہمارے پاس ثنا یصنعون ہے نا، وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہمارے پیچھے ہمیں استعمال، ہم نے پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، جرح، زخم لگانا، کاٹنا، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ رب العزت جو لفظ فعل تھا نا، فعل اس کا کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے ارادہ یا غیر ارادے سے کرنے والے کام، یا ارادے سے یا غیر ارادے سے، فعل کے لیے. اب عمل کون سا کام بنتا ہے؟ جو ارادے سے کیا گیا ہوگا وہ عمل بنے گا. دیکھیں ایک دل دھڑک رہا ہے، میرا بھی دل دھڑک رہا ہے، آپ کا بھی دھڑک رہا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہمارے اس میں نہیں ہے نا، ارادہ کر کے بھی نہیں روک سکتے. سانس ہم لے رہے ہیں، ہم روک ہی نہیں سکتے، ہمارے اس میں نہیں ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے، ارادے میں نہیں ہے. لیکن جو ارادے میں وہ کیا ہے؟ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، وہ ہم اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں، مرضی. اب کیا ہے؟ پکڑ کس چیز پہ؟ مواخذہ کس پر ہے؟ ارادے پہ ہے نا، کیونکہ عمل بھی ہے، ارادہ بھی ہے. اس میں جو چیز دیکھیں ہمارے اختیار میں نہیں، اس پہ تو پکڑ ہی نہیں ہے، مواخذہ ہی نہیں ہے. لیکن جو فعل میں ہے، ارادے میں ہے، اس پہ مواخذہ ہے. یہاں اللہ رب العزت بات جرح کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو دوسرا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کسب، وہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، کرتے ہو، ٹھیک ہے، کام کرنا. یہ نفع مطلوب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور برائی مطلوب کے لیے بھی ہوتا ہے. جو جس نے کمایا، وہ برائی بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ثنا یصنعون، جو ہم نے لفظ پڑھا تھا عربی میں، یہ سکلز کو کہا جاتا ہے، عمدگی کو، کارکردگی یا عمدگی کے ساتھ کام کرنا. ثنا، سنت کاری، اسی سے ہے یہ لفظ. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جرح، جیم راہا، جرح. جرحم کا مطلب ہوتا ہے زخم لگانا، ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا جرح القصاص، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اب ترجمہ بڑے کام کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو تم کرتے ہو سارا دن، جو تم اپنے کیے کا کاٹتے ہو، جرح اس کے لیے استعمال ہو گیا. اپنے کیے ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں نا ہم سارا دن، کیا نہیں زخم بھی لگا دیے، چاہے وہ کسی کو لگا دیے، چاہے وہ خود کو لگ گیا، چاہے کسی کام کو کر لیا. تو جرح لفظ بھی اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس سے بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرنا، کام کرنا. تو کام کرنے کے لیے میں نے آپ کو کچھ لفظ بتا دیے ہیں عربی میں جو استعمال ہوتے ہیں، فعل ہے، امر ہے، ثنا ہے، کسب ہے، ٹھیک ہے. یہاں جرح ہے استعمال ہوا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، جو تم دن میں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اس کی کوئی حرکت انسان کی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہم سو گئے ہیں بس بات ختم، وہ بھی سارا اس کے علم میں ہی ہے. اس کے علم میں کیا نہیں ہے جب ہم سو رہے ہیں، ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہاری آنکھ کھلے اگر کوئی اپنی ایک کروٹ پہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. کوئی ایک کروٹ پہ بھی کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. کوئی ایک کروٹ پہ آنکھ کھلنے پر صرف اتنا سا ہی کہہ دے استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہ کہتے ہیں میں نے بخش دیا. کوئی اپنی نیند میں اٹھا کے کوئی، ہم بعض اوقات دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہم نے پانی پی لیا نیند میں، ہم اٹھتے ہیں اپنی پیاس میں پیا، پھر وہیں پہ آنکھیں لال لے کے لیٹ گئے. اور اگر وہ وقت سحری کا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کے لیے برکت، اور فرشتے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا سحری میں، سحری کرنے والے ضروری نہیں کہ وہ روزوں کی، کوئی بھی عام بھی آپ سحری کے وقت کھجور کھا لے، پاس پانی رکھ لیا کریں، سحری میں پی لیا کچھ بھی، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے. تو اللہ رب العزت کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی حقائق کے بعد رات کو روحیں قبض کرنے اور دن کو واپس بھیجنے کی بات بتائی ہے. تو ان دونوں میں تعلق کیا جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک تو بتا رہے ہیں غیب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، دیکھیں روح کا لے جانا پھر واپس آ جانا. اگر ہمارے لیے یہ بہت حیرت تھی کہ اچھا عیسیٰ صلاۃ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو کیا یہ حیرت نہیں ہم روزانہ خود نہیں اٹھتے؟ کیا مرے ہو گئے تھے اور اٹھ گئے، صبح رات کو اولاد سوئی ہوئی تھی صبح اٹھ گئی. ورنہ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئیوں کو میں فرشتے کو کیا حکم دیتا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے، یہ سویا ہوا اس کی روح واپس نہیں جانی چاہیے، لے آؤ. ہم کہتے ہیں وہ تو سوئے سو گئے تھے، رات کو باتیں کرتے سوئے، صبح نہیں اٹھے، وہ سوتا ہی سو گیا. تو غیب کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں.
ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اور کیا پتہ چلتا ہے کہ کل کائنات پر اللہ ہی کا علم حاوی ہے، کس روح کو لینا ہے کس کو چھوڑنا، کتنا بڑا علم ہے، بہت ہی بڑا۔ ماں تو ایک کو اٹھا کے دوسرے کے کمرے میں جائے، اس کو یہ نہیں پتا پچھلا پھر سو گیا ہے، واش روم میں گیا بھی ہے کہ نہیں، اس نے وضو کیا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کا علم کس قدر بلند علم ہے کہ انسان کا سونا جاگنا، پھر مرنا، پھر دوبارہ اٹھنا، یہ سب اللہ ہی کے علم میں اور تقدیر میں تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے۔ نیند اور موت میں دیکھیں اب کیا مماثلت ہے ان دونوں کے اندر، کیا ہے؟ موت کی وجہ سے انسان کی عقل رک جاتی ہے، رکتی ہے عقل، فہم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی دیکھ لیں، کیا وہ کیا کریں گے موت کے وقت؟ ان کا شعور چل رہا ہے، ان کا علم چل رہا ہے، نہیں کچھ نہیں کر پاتے وہ۔ ثم یبعثکم، بعث کا کیا ہے جی روٹ ورڈ؟ یبعثکم کا بعث سے، ٹھیک ہے، اٹھانا، کھڑا کرنا، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ کیا کرے؟ اجل مسمى، اجلا کا روٹ ورڈ اجل، حمزہ جیم لام اجل، ٹھیک ہے، مسمى سین میم میم، ٹھیک ہے، سم، کیا مطلب؟ مدت کا پورا ہونا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کیا ہمارا مقصد، ہمارا یہ سونا جاگنا یہ خالی نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ فرماتے لیقضا، تاکہ تمہیں اس لیے سلا دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں، اجل مسمى، کیا کرو؟ اپنی تقدیر میں جو مدت کا فیصلہ ہوا ہے نا کہ موت کب تک آنی ہے، وہ دن پورے کرنے ہیں۔ ہم یہ دن پورے کر رہے ہیں، یہ روز ہم سو رہے ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروائیں گے، پھر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، کس چیز کے لیے؟ وہ اصل وقت کے لیے۔ ادھر کی تیاری اب ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ یہ تیاری میں کیوں کروا رہا ہوں؟ وہ وقت پورا کرنا ہے تمہارا۔ اب ہمیں دیکھیں ان آیات سے کیا بات پتہ چل رہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز معلوم ہو رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ انسان اس وقت کس قدر اپنی آزمائش کے اندر ہے۔ کوئی وقت نہیں، کوئی گھڑی نہیں جب ہم اللہ کے سامنے نہیں ہیں، ہم مسلسل اپنی آزمائش اور مدار کو پورا کر رہے ہیں، اپنی تقدیر کو پورا کر رہے ہیں بس۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارا فعل، امر، کسب، ثنا، جرح ہے کیا؟ ہے کیا اس کے اندر؟ ایسا تھوڑی ہے بس دن چڑھا سو لیے، رات ہوگی سو لیے، یہ زندگی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ایک تو ٹریننگ ہے، روز ٹریننگ دے رہا ہوں، اور کس لیے دے رہا ہوں؟ اجل مسمى، وقت پورے کے لیے۔ وقت پورے سے کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت کے اندر؟ کہ جانا ہے اللہ کے پاس۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت پر یقین ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی ملاقات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ موسیٰ صلاۃ السلام نے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کتنی باتیں ہوتی تھیں، تو حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ پوچھا اللہ تعالیٰ آپ نے موت کیوں بنائی نا؟ نہیں اچھی لگتی لوگوں کو، ہمیں نہیں اچھی لگتی، محبوب جدا ہو جاتے ہیں، اولاد کی جدائی، اچھے دوستوں کی جدائی، اور ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں، تو موت تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ اور دیکھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کس قدر پیارا ہماری زندگی کو بتا دیا، تمہاری موت تمہاری اللہ سے ملاقات ہے نا؟ جا کے اگر اتنی مشکل سے یہاں پہ تم نے وہ فرائض پورے کر دیے، پھر اس کا کوئی بدل بھی تو لو، کوئی انعام بھی تو لو، سکون بھی تو لو، اچھی نیند بھی تو لو، تو اس کے لیے اللہ سے ملاقات ہونی پڑے گی، ورنہ کوئی بھی ملاقات کو پسند نہ کرتا۔ لیکن آج جب انسان اپنی اچھی موت پہ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے جاتا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ میری ایک ملاقات ہے اور وہ بڑی پیاری ہوگی، بہت درجے ہیں جنت کے، علیین بڑا خوبصورت دفتر ہے، اس کے پاس چڑیاں ہیں سونے کی، ٹھیک ہے، وہ اوپر ایک بڑی خوبصورت بیری ہے، پھر اللہ نے دروازے کھلوانے ہیں، ہر آسمان پہ ہر رسول ہے، ہر رسول کی اور ہر نبی کی سلامتی ہے، فرشتوں کی سلامتیاں ہیں، اللہ کی جنت بہت خوبصورت ہے۔ وہ تو ملاقات سے ہی ہے نا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بٹھا کے صحابہ کو کہا کرتے تھے میں نے جنت میں یہ بھی دیکھا معراج پہ، میں نے یہ بھی دیکھا، مجھے اللہ نے یہ بھی دکھایا، اور صحابہ کہتے تھے ہم یوں ہوتے تھے جیسے ہم نا وہیں پر ہیں، ہمیں ایک دم خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح بدر کے اندر جب ایک صحابی کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کھجور کھانے لگے تھے تو کہتے ہیں اللہ اگر میں ابھی وہ سامنے جا کے مر جاؤں، سامنے کھڑے ہوئے ہیں ساری دشمن کی قوم، ابھی میں جا کے میری گردن کٹ جاتی ہے تو مجھے بتائیں پھر میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت۔ تو کیا ہوا کہ ابھی اس نے آدھی اپنی کھجور کھائی تھی، ایک کھجور تھی ہاتھ میں، بھی یہ آدھی کھائی تھی جب یہ بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا جنت، اس نے پھینکی اور وہ چل دیا جلدی سے، اور دوسرے صحابی پیچھے سے کیا کہتے ہیں آپ اپنی کھجور تو اٹھا لیں، تو کہتے ہیں میں جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا کہ وہ جو آدھی اپنی کھجور چھوڑ گیا تھا، کیونکہ جاتے تو وہ شہید ہو گیا،
فرمایا فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے، اب آدھی وہ جنت میں دیں گے اس کو. اب یہی آدھی جنت میں وہ کھائے گا کھجور، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا میں جنت میں کھاؤں گا. تو کس قدر ان کے خوبصورت ہے نا اللہ رب العزت سے ملنے کے معیار. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے. یہ جو سونا جاگنا یہ سب کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں اس کی طرف واپسی ہے. ٹھیک ہے، بار بار دیکھیں ہم چیز دیکھتے ہیں نا، اگر ہم دنیا میں ہی کھبے رہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں نہیں یاد آ پاتی اس طرح سے موت کی. جب ہم ان کتابوں کو کھولتے ہیں، جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ سے کچھ چند باتیں ہوتی ہیں، ہاں پھر وہ یقین کریں وہ ساری منزلیں اگلی تازہ ہونے لگتی ہیں، پردے ہٹنے لگتے ہیں. اللہ سے ملاقات ہے. اللہ کہہ رہے ثم، پھر، الیہ، اسی ہی کی طرف، مرجعکم، کیا روٹ ورڈ ہے اس کا؟ راجع. را جیم میم استعمال ہوتا ہے، رجوع جو رجع لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے نقطہ آغاز کی طرف جانا، نقطہ آغاز کی طرف جانا. اور یہی لفظ آپ کو پتا طلاق کے لیے بھی استعمال ہوا تھا، رجعی طلاق. کیا؟ واپس آؤ اسی نقطے پہ. تو کیا ہے؟ مرجعکم، تمہاری واپسی اللہ کی طرف ہے. کیا مطلب؟ پھر وہی وہ نقطہ آغاز پہ جا کھڑے ہوئے اپنے رب کے سامنے، پھر وہیں چلے گئے. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہماری ایج آتی ہے، ہم زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں چلتے 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 ایج ہماری 70 80 90 کس طرف لوٹ جاتی ہے؟ بچوں کی طرح. ہمیں کیئر بچوں کی طرح کرنی پڑی ہے، ہمیں کھلانا بچوں کی طرح پڑ رہا ہے، ہمیں سمیٹنا بچوں کی طرح پڑ رہا ہے. حتیٰ کہ ہم بچوں کو ایک ہی سائڈ پہ نہیں سارا دن سلا سکتے، ہم کسی بزرگ کو بھی نہیں سلا سکتے، ہم خود سو لیں گے سارا دن، بعد میں چاہے ہم کہیں دکھ گئی درد ہو گیا، لیکن ہم اتنی کیئر کرنی پڑتی بستر کی، کھانے کی، حتیٰ کہ کپڑوں کی بھی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ نقطہ آغاز کی طرف انسان کو لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مرجعکم، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. کیوں واپسی ہے؟ کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے. ہم نے جو زندگیوں میں واپسیاں کی ہوئی ہیں نا، اپنے واپسیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کو چھوڑ کے سہارے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کے پاس مر کے ان کے پاس تھوڑی جانا ہے. کیا کوئی کسی کا کتنا بھی بڑا مرید ہو، کتنا بھی بڑا چہیتا ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو، کیا وہ اسی کے پاس رہ جاتا ہے؟ نہیں، رب ہی کی طرف جاتا ہے. لوٹنا اس نے اپنے رب ہی کی طرف ہے. کیا ایسا نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو نہیں مان رہے تھے نا عمر فاروق، تو ابو بکر نے کتنی پیاری آیت سمجھا دی کہ جو اللہ پہ رکھتا ہے نا یقین، وہ سمجھ لے کہ اللہ کو تو موت نہیں آتی. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا تھا تو نبی ہے، وہ تو فوت ہو گیا، آج چلے گی تمہارے رب کے پاس. سب سے بڑی پرستش اور یقینی حقیقی مالک اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ 3 ماہ تک تو مدینہ کا یہ حال رہا تھا، جب ایک دوسرے کو ملتے تھے یہی آیت پڑھتے تھے کہ اگر رسول فوت ہو جائیں، قتل ہو جائیں یا مارے جائیں تو کیا کرو گے؟ دین چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو سب اللہ کا ہے، دنیا اللہ کی، دین اللہ کا، سب اللہ کا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے، جو جس کو ملتا السلام علیکم، وہ بعد میں اس کو یہ آیت بتاتا، اور ہمیں لگا کہ یہ آیت اب نازل ہوئی، جبکہ اللہ کے رسول تو پہلے بھی سمجھا گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کیا ہے کہ تمہارا حقیقی مالک میں ہوں، لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. ثم ینبئکم، ینبئکم کا روٹ ورڈ نون با حمزہ، مطلب نبا خبر، اسی سے ورڈ نبی. نبی کیا کرتے ہیں؟ خبر دیتے ہیں آ کر. پھر وہ تمہیں بتائے گا. کیا بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپسی پر انسان کا نامہ میال پیش ہوگا، واپسی پر پیش ہوگا، اور انسان کو بتایا جائے گا تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. انسان پر ظلم تو نہیں کیا. ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ اب یہاں بتا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میں نے کیوں تمہارے سامنے پیش کرنا ہے تمہارا نامہ اعمال. وجہ کیا ہے یہ سب کرنے کی؟ وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ غالب ہے. دیکھیں غالب ایک تو لفظ غالب ہے، لیکن قاہر، کاف ہارا، قاہر ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا، ورنہ ہر کسی پہ کوئی نہ کوئی غالب آ سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر کوئی غالب ہی نہ آ سکے وہ قاہر، قاہر الغالب اس کو کہا جاتا ہے. اب وہ مکمل نگہبان ہے کس کا؟ عبادی، اپنے بندوں کا. عباد کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین بادال، مین غلام، کہ غلام مطلب غلام ہوتا ہے. واہوا قاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. واہوا مطلب قوت والا بادشاہ، اس کے پاس
ساری قوت اس کے پاس ہے. قاہر فوق عبادی، وہ اپنے بندوں کا خالق ہے، وہی مالک ہے. وہ ان پر اپنا ارادہ نافذ بھی کرتا ہے اور وہ ان کے لیے فیصلے بھی کرتا ہے. دیکھیں ہم کچھ بھی کر لیں، جو کام وقت پہ ہونا ہے وہ وقت پہ ہونا ہے. جو کچھ بھی کر لیں، جس کام نے اپنے وقت پر ہونا ہے اس نے اسی وقت پر ہونا ہے. ہاں انسان اپنی ساری ایفرٹس لگاتا ہے، اپنی جان، توانائی، مال، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی تمام حرکت و سکنات تو اللہ کے علم میں ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے اور جس وقت کا ہے، جس وقت کا ہوگا وہ اسی وقت کے لیے ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسری قوت نہیں ہے. کیوں کوئی دوسری قوت نہیں ہے؟ ہم پوری طرح ہی اللہ کے غلام ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا معاملہ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. یورسل روٹ ورڈ کیا ہے اس کا مطلب؟ اور رسل، رسالہ، ارسل، ٹھیک ہے، رسول اسی سے ہی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. علیکم، عین لام یا علا، اوپر کم تمہارے، علیکم بن گیا یہ. ٹھیک ہے، علیکم تمہارے اوپر. حافظہ کون ہے؟ ہاں نگہبان، جو نگرانی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا ہمیں یہاں بتایا؟ ابن آدم تیرے اوپر نگران ہیں، جو تیرے اعمال، تیرے رزق، تیری اجل کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں زندگی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ موت خود کرتی ہے. زندگی کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے اور ہم اسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ کر رہی ہے نا حفاظت. اور جب تم وفات پا جاؤ گے تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر ثم الیہ مرجعکم، اس کی طرف جانا ہے. یہ حفاظت والے کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ جب آگے کوئی کام ہی نہیں ہے، رجسٹر ہی نہیں ہے، آگے کوئی پوچھ ہی نہیں ہے، تو یہ اتنی محنت کس لیے؟ اس کا مطلب آگے سب کچھ ہے، جواب دہیاں ہیں، پیشگیاں ہیں، اعمال تلنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں پورے عدل کے ساتھ میزان قائم کروں گا. میزان ٹھیک ہے قائم ہوگا اللہ تعالیٰ کا. آپ لوگوں نے وہ سنی ہے میں جو بھی ورک شاپ ہوئی ہے میزان والی، جس میں میں نے ایک چارٹ بھی بھیجا ہے آپ لوگوں کو، اور اس کے اوپر میزان کا اس کی ساری بتائی ہیں. یہ منزلیں ہیں ساری میزان کی جو اللہ کی طرف جانے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرامن کاتبین. اب کیا ہے کرامن کاتبین کا کام؟ کیا ہے؟ دیکھیں کس قدر محفوظ دو گارڈز اللہ نے بٹھائے ہیں اور کیسے بہترین امانت دار ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. خود سے کوئی بات نہیں لکھ کر لے کے جائیں گے. اس لیے تو یہ لکھنا اتنی بڑی گواہیاں. اللہ کو قلم سے محبت ہی بہت ہے، اللہ کو لکھنا ہی بہت پسند ہے. اب میں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے جہاں کہیں درس ہو، کوئی کلاس ہو، میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ ہو لے آئیں پینسل، بسم اللہ لکھ کے بیٹھ جائیے گا. کوئی آپ کا دل چاہے گا کوئی ورڈ ہی لکھ لیجیے گا، کچھ نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں، کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ لکھ کر لے جائیں. اور ایسا قلم کی برکت ہے کہ جب آپ لے آتے ہیں نا، آپ کہیں نا مجھے لکھنا نہیں آتا، میں نے کچھ نہیں لکھا، پھر بھی آپ 10 لائنیں لکھ کر لے جاتے ہیں. اللہ کو محبت ہے قلم سے. اللہ کو گواہیاں اور لکھنا یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ انفطار میں کہتے ہیں کیا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کیا تم پر کیا ہے؟ مقرر ہے نگہبان. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ بہت معزز ہیں، کریم ہیں، کرامت والے ہیں، لکھتے ہیں وہ. اللہ نے دیکھیں ان کو کتنی عزت دی ہے. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ یعلمون ما تفعلون، تم تو جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. لیکن وہ نہیں کوئی بات جانے دیتے. ہم تو دیکھیں میں کہوں گی اچھا یہ میں نے بات کی تھی، اچھا چلے میں معافی مانگتی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں بھول گئی ہوں. وہ تو نہیں بھولے، ان کی ڈیوٹی اتنی ہے. اس لیے تو وہ اتنے کرامن ہیں، اتنے تو عزت کے قابل ہیں، کیونکہ اس میں کوئی خیانت نہیں کر کے لے کے جا رہے. انہیں ہم سے کوئی محبت نہیں، انہیں کوئی ہم سے دشمنی نہیں، وہ صرف اپنے رب کے تابع دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الیمین و ان شمالی قعید، وہ کون ہیں؟ تمہارے دائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے بائیں بھی ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قائد لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان الیمینی و ان شمالی قعید، ضبط ہو کر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تم نکال نہیں پاتے مگر یہ کہ وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی وقت لکھ دیتے ہیں. سوئے میں بھی لکھ رہے ہیں، جاگتے میں بھی لکھ رہے ہیں. یہ تو انسان ہی مرا ہے نا. اب دیکھیں جس طرح ہم یہاں مرے، سوئے، موت میں تھے، پھر بھی لکھا جا رہا تھا. فرشتہ تو مقرر تھا نا، وضو کر کے سویا تو ویسے ہی جاگ رہا ہے، ورنہ وہ مقرر تھا. کوئی نیکی ہو رہی ہے تو بھی وہ لکھ رہے ہیں. یہ کبھی بھی دور نہیں ہوتے سوائے 2 حالتوں کے.
وہ کون سی دو حالتیں ہیں؟ یہ کبھی بھی انسان سے دور نہیں ہوتے. جب آپ واش روم میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باہر رک جاتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر یہ قرین بھی رکتا ہے، ورنہ یہ نہیں رکتا. یہ اندر جائے تو پھر تو تباہیاں ہیں نا، اندر والوں سے مل کے پتہ نہیں کیا کرے، پھر یہ بھی رک جاتا ہے اور اندر والے اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت. اور دوسرا میاں بیوی کی میٹنگ کے ٹائم پر ٹھیک ہے اس وقت یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو دیکھیں اللہ کے ہاں یہ کون سی چیز ہے جس کو یہ چھوڑ رہے ہیں، نافرمانی کریں، کچھ بھی نہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیار رہتے ہیں مگر یہ کہ تمہارے پاس ہوتے ہیں، سب لکھ لیتے ہیں. اسے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَہُ مُعْقِبَاتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس شخص کے لیے اس کے آگے اور پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں. دیکھیں باری باری آتے ہیں اور کئی پہرے دار ہیں. اب پہرے داروں میں ویسے کون ہو سکتے ہیں؟ کچھ حدیث یاد آ رہی ہے حافظہ سے، پہرے داروں سے جو عصر میں اور مغرب میں عصر میں اور فجر میں آتے ہیں، ہے نا. ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ان کی شفٹ چینج ہوتی ہیں. فجر والے آئے ہیں، فجر سے پہلے آ گئے ہیں، انسان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے. اب یہ بیٹھے ہوئے عصر تک انسان کی لکھ رہا ہے. اگر یہ اپنی ساری نمازیں پوری پڑھ رہا ہے تو وہ جو بیچ کی چیزیں تھیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اڑا دینی ہے. بس یہ لکھنا ہے نماز نماز نماز. اب جیسے عصر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے کیا ہے، عصر والے آگے، یہ پہلے والوں نے اپنی کاپیاں اٹھائی، رجسٹر اٹھائے، یہ اوپر چڑھ گئے، عصر والے بیٹھ گئے. اب اللہ تعالیٰ جب یہ فجر والے اوپر جاتے ہیں ان سے کیا پوچھتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ اللہ تعالیٰ نماز کی حال میں. چھوڑ کے کس حال میں آئے؟ نماز کی حالت میں. پھر کیا ہے، اب یہ عصر والے جائیں گے. جب یہ عصر والے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جب گئے تھے تو کس حال میں تھا؟ نماز کا وقت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے اب ساری بات اس کی اس میں ہی آ رہی ہے نا، عبادت میں. تو یہ ڈیوٹیاں چینج ہوئیں. اس لیے ان دو نمازوں کا آپ نے فرمایا نا کہ جنت میں لے جانے والی دو ٹھنڈی نمازیں، فجر اور عصر. ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عصر اور فجر کی نمازیں جمع ہوتے ہی وہ اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے اتر آتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے حالانکہ تمہارا رب تو تم سے خوب واقف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا. اس سے بخاری کی حدیث ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں ملک الموت کے بہت سے مددگار فرشتے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی سورہ رعد کی آیت نمبر 11 پڑھی تھی نا، لَہُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، بہت سے ہیں جو اس کے ارد گرد دائیں بائیں پہرے دار ہیں. تو وہ کیسے ہیں؟ اب دیکھیں روح نکالنے کے لیے ایک فرشتہ نہیں آتا، 5 ہیں، 5 آتے ہیں. ٹھیک ہے اب کیا ہے، وہ ان کے مددگار جو لینے آتے ہیں. ملک الموت کے مددگار ہیں. مالک کے مددگار دوزخ کے دروغوں کے ساتھ کتنے ہیں؟ 19 بھی ہیں اور بھی ہیں بہت. تو یہ مختلف ہے. حتیٰ کہ حدیث میں ایک الفاظ آتا ہے کہ انسان مومن کے جو صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کی ایک آنکھ پہ اللہ نے 8 فرشتے رکھے ہوتے ہیں. ایک آنکھ پہ اگر 8 فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ دوسرے اعضاء پہ کتنے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور اللہ کرے ہمارے لیے انشاءاللہ، ہم تو اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے اوپر اپنے اچھے جو حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے مقرر کرے اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں اس آیت میں کیا معلوم ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ٹھیک ہے ایک اور جگہ پہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا ہے، تمہیں کیا کرے گا؟ روح قبض کر کے لے جائے گا اور کیا کرے گا؟ اللہ کی جناب میں لوٹا دے گا. اب وہ لے تو وہ گیا، اب وہ تو نہیں لے کر گیا، اس نے بھی اللہ ہی کی جناب میں لوٹا دیا. تو دیکھیں اس آیت میں ایک ہمیں معلوم ہو رہی ہے بات، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، تم پر نگہبان بھیجتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا شعور مقصود فرمانا ہے؟ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ امال کے جواب دے ہو نا، امال کے جواب دے ہو. جی جو بھی عمل کرو یہ دھیان میں رکھو، ذہن میں رکھ کے کرو کہ تم جواب دہی. ہاں اور اللہ نے کسی لمحے بھی دیکھے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، آزاد نہیں. نہ تنہائی میں اور نہ خلوت میں نہ جلوت میں. اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ کسی بھی وقت اکیلا نہیں ہوتا، ہر وقت اس کے ساتھ، یعنی انسان کے اس کی ریکارڈنگ، اس کا ریکارڈ بنانے والے ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہیں. فرشتوں کی نگرانی کے شعور کے مومن پر دیکھیں کیا اثرات پڑتے ہیں اس آیت میں کہ وہ نگرانی کرتے ہیں. اب ہمارے پر یہ پڑتے ہیں کہ مومن کی شخصیت مکمل طور پہ نا بیدار ہوتی ہے. اچھا ایسا بھی ہے، میری ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ لکھ بھی رہے ہیں، میری پکڑ بھی ہے، اچھا میں نے یہ غلط کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ میں اب نہ کہوں، اللہ یہ ہو جائے. پھر ہم اپنا محافظہ کرنے لگتے ہیں نا، اپنا مواخذہ کرنے لگتے ہیں.
تو مومن اپنی ہر حرکت ہر بات پر پھر نظر رکھنے لگتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں خوف جو ہے لاحق ہو جاتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے اس کو لے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب کسی پر موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پورا ہو گیا ٹائم، اب میں بھیجوں گا اس کو، اللہ ہی نے لیا، اللہ نے ان کو بھیجا، ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایک لمحہ پہلے یا بعد میں آئیں۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا ابھی نہیں جانا تھا اس نے، ابھی وقت نہیں تھا، ایسا نہ ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں جن کے ینگ لائف میں ان کے ماں باپ چلے گئے، باپ چلا گیا، ماں، وہ بچے کیا کرتے ہیں کبھی کبھی بیٹھ کے، ان کا وقت نہیں تھا، وہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اجل کیا ہے، وہ مجھے ہی معلوم تھا ان کے لیے کیا بہتر تھا، یہ اللہ کی طرف سے، تبھی تو یہ الفاظ منع کیے گئے نا اسلام میں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن دیکھیں ہماری شریعت ہمیں یہ تو سکھاتی ہے ایسے الفاظ نہیں کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار سکھاتے تھے نا کہ بس تم کیا کہو جو اللہ نے لے لیا اس کا تھا، جو اس نے دیا وہ بھی اس کا ہے، ہم نے بھی تو ادھر ہی جانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات کیا ہے، ملک الموت کے بہت سے مددگار ہیں جو روح جسم سے نکالتے ہیں، حلوق تک جب روح آتی ہے تو وہ سب کیا کرتے ہیں، قبض تو آ کر جو پہلی بات کرتے ہیں وہ تو ملک الموت ہی کرتے ہیں۔ اچھی روح ہے تو اچھی روح اللہ کی طرف چل، بری روح ہے تو کیا کرنا ہے، اپنی رب کی طرف چل۔ جیسے ہی یہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ملک الموت کے ہاتھ میں پوری آتی ہے کہ یہ فرشتے بھاگ کر اس کو لے لیتے ہیں، پھر یہ خود ہی اس کو پہناتے ہیں جو بھی اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو یہاں انس رضی اللہ سے ہے حدیث میں کہ لوگوں نے دریافت کیا انس رضی اللہ سے، موت کا فرشتہ ایک ہے یا بہت سے ہیں؟ تو اس وقت پھر انہوں نے اس کی تلاوت کی، ملک الموت کے تو کئی ہیں مددگار اور پہرے دار تو بہت ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے۔ پھر موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے اس آیت میں، ہمیں معلوم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے اپنے لیے، ابھی کل جو ہے ہم نے کس ٹائم پر اٹھنا ہے، بہت جلدی بھی اٹھ جائیں گے، نہیں دل چاہے گا لیٹ بھی اٹھیں گے، اللہ ہی اٹھائے گا، یا بہت جلدی نیند پوری ہو گئی، کیا کبھی ایسا لگتا، ہمیں لگتا ہے آج کوئی تھکاوٹ نہیں اور نیند بھی ایسا جیسے میری فل مکمل ہے اور نیند بھی نہیں آ رہی، کیا کروں اتنی جلدی، پورا گھر سو رہا ہے، میں بہت فریش ہوں، میں نے بڑے کام کرے، اور کسی وقت پورا گھر اٹھا تک دم کہتے ہیں آج تو مجھے آرام، آج نہیں میں نے سونا، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس وقت یہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ رہنمائی یہ فرما رہے ہیں کہ موت کا وقت تو مقرر ہے، اٹھنا تو ہے ہم نے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نیند اتنی نہیں ہوتی کہ ہم 10 دن تک سوئیں، اٹھنا تو ہے، موت مقرر ہے لیکن وقت چھپا ہوا ہے، وقت اٹھنے کا چھپا ہوا ہے۔ موت کے وقت کا علم انسان کو کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اب اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء اور قدر سے جو مدت مقرر کی ہوئی ہے نا، وہ اس گھڑی میں کیا کریں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ اور ہمیں اس آیت سے کیا معلوم ہوا، جان نکالنے والے فرشتوں کی کیا ہے، کوتاہی نہیں ہے، وہ اپنے فرض کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ کبھی بھی نہیں ایسا کر سکے، وہ اپنی مرضی سے لے گئے ہیں، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے یہی بات بتا رہے ہیں کہ موت اور موت کے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ مومنوں کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ عقیدہ رکھنے والا انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہی وہ گھرا ہوا ہے، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے اپنا، سارے فیصلے اللہ کے ہیں، سارے فیصلے وہ جس طرح کے بھی ہیں، وہ اچھا ہے وہ برا ہے، میں نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا، چلیں ہو گیا، آپ نے فرمایا حدیث میں مومن کاش کا لفظ نہ استعمال کرے، شیطان دروازہ کھول دیتا ہے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اس وقت یہ نہ ہوتا، یہ کیا کرتا ہے، مایوسی اور کفر کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان کو ایک راستہ مل جاتا ہے بہت آسان ہم پہ مسلط ہونے کا، تبھی تو منع کر دیا نا کہ یہ نہ کہ ہاں جو ہو گیا بس ٹھیک ہے، ہاں اگر میرے سے فیصلہ اچھا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آگے میرے لیے بہتری کر دے۔ اب دیکھیں ہم استخارہ بھی تو نہیں نہ کرتے، استخارہ کریں تو اس میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، یا اللہ دین کے لیے بہتر کر دے یا دنیا کے لیے بہتر کر دے، یا نہ دے اس کا بدل دے دے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہماری ہی اپنی کوتاہی کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اب اس کے لیے کاش نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اب اس میں سے خیر نکال دے، تیرا وعدہ ہے مومن کے لیے خیر ہوتی ہے دونوں، غم میں بھی اور خوشی میں بھی، تو اللہ اسی میں سے کوئی خیر نکال دے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے دن سے بڑا غم یا تکلیف آزمائش کوئی تھی؟ کیا مشکل تھا کہ اس وقت وہ فرشتے آ کے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں،
بھی اللہ کے حکم سے کریں، خود سے تھوڑی کریں. اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے تھے نا. لیکن کیا ہے کہ آپ نے کہا نہیں مجھے امید ہے ادھر سے کوئی اللہ خیر نکال دے. تو خیر نکل آئی. طائف سے دیکھیں کیسے کیسے علماء نکلے. آج طائف دنیا پہ مانا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ میں گھرا ہوا ہوں اللہ کے معاملات میں اللہ کے فیصلوں میں گھرا ہوا ہوں. اور بس ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے منہ سے جو نکلوائے تو وہ نکلوانا جو تو چاہتا ہے، وہ میری حسرت کا باعث نہ بنے، وہ میری مسرت میری آزمائش کا باعث نہ بنے، بس وہ کروانا جو تو چاہتا ہے. پھر اللہ وہی نکلوا لیتا ہے. بعض چیزیں ہمیں وقتی طور پہ بری بھی لگ سکتی ہیں، لیکن ہم بعد میں کہتے ہیں چلو اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا یہ چیز. تو یہ عقیدہ ایک غافل انسان کو جھنجھوڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا انسان جان جاتا ہے کہ اگلے لمحے ہی اس کے سانسیں رک بھی سکتی ہیں، اس کی اللہ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہر وقت کے لیے پھر کیا تیاری ہونی چاہیے؟ کون سی؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہے نا، اللہ تو حی بھی ہے، تو قیوم بھی ہے، مہربان کا سب سے بڑا مہربان. تو کیا کرنا، میں نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے، میرے لیے آسانی کر، مجھے معاف کر. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم حسبنی حسابا یسیرا. جب جانا ہی ہے، ایسا ہے ہی نہیں کہ زندگی ہی ہے، مرنا ہی ہے، اور مرنے کا مقصد اللہ نے بتا دیا ہے، حساب جو آپ دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اللہم حسبنی حسابا یسیرا. اللہ حساب کی منزلیں تو بہت ہیں. آپ نے دیکھی تھی اس چارٹ کے اندر کتنی منزلیں؟ ہمیں لگتا ہے بس قبر اور جنت ہے نا. ابھی تو ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ ایک جو ہے ورک شاپ کرنی ہے صرف انہی منزلوں کے اوپر. ابھی تو ایک ایک دو دو حدیثیں ہی بتائی تھی نا ہر منزل کی. تو لیکن آپ دیکھیں بھی بہت منزلیں ہیں. ان سب کو سامنے رکھتے ہی اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم حسبنی حسابا یسیرا. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا غیر ذمہ دار کبھی نہیں ہو سکتا. کون سا عقیدہ رکھنے والا؟ ثم ردوا الی اللہ مولاکم الحق. پھر وہ اللہ کی طرف جب لوٹائے ہی جائیں گے، اس کا عقیدہ یہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے، تو یہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مولوہم الحق؟ ہاں، یہ جان کر آنا اللہ میں ہوں، تمہارا بہترین رحم کرنے والا بھی اور پکڑنے والا بھی ہوں میں. آگے ایسا نہیں ہے وہاں کوئی اور کھڑا ہے میرا یہ مجھے چھڑوا لے، میرا وہ مجھے پکڑوا لے گا، میرے لیے یہ بھی آسانی کر دے گا. نہیں، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر مولا حق ہے، حقیقی رب کی طرف لوٹنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں لوٹ سکتا. آج انسان اپنی سوچیں، اپنا عقیدہ، اپنی محبت جس کی مرضی طرف لوٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصلی حقیقی مولا تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے، اور کیا انسانوں پر اسی کی تقدیر نافذ ہے، اسی نہیں ہے. دیکھیں ہماری تقدیر میں جو بھی ہے نا ہمارے پاس، وہ اسی کی طرف سے ہے، اسی ہی کی طرف سے ہے. تو حقیقی مولا کون ہوتا ہے؟ آج سے کیا پتا چلا ہمیں؟ پیدا کرنے والا، ہمارے اوپر پوری زندگی نگران تیار کر کے بٹھانے والا. دیکھیں کوئی اور ہماری اتنی نگرانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے. اللہ لہ الحکم. یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ لفظ حروف تنبیہ ہے. یہ لفظ آ رہا ہے اللہ لہ الحکم. ٹھیک ہے، اللہ جی ٹھیک ہے، اللہ حروف تنبیہ. وہ اسرع. اسرع کیا ہے؟ سرا سے ہے. سرا ہوتا ہے تیز، سرنگ کے معنوں میں بھی آتی ہے. حاسبینا، حاسین بات. ٹھیک ہے، جتنے بھی حساب لینے والے ہیں ان سب سے زیادہ حساب لینے میں تیز، سب سے زیادہ. اب دیکھیں حساب تو شروع ہو گیا نا، حساب شروع ہو گیا. کہاں پہ شروع ہو گیا؟ منکر نکیر آگے. اور اب یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہے ایک حساب، یہ تو چھوٹا سا ہے، ہم تو وہی نہیں پاس کر پا رہے. جب سے دین کو سمجھا، جب سے اللہ نے ہدایت دی، اس کا احسان ہوا، ہم تو یہ یاد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں من ربو کا من دینی کا، ہے نا، اسی کی پریکٹس میں لگے ہوئے ہیں، یہ کر لیں یہ کر لیں، اسی کی پریکٹس میں لگے ہوئے ہیں. اب تو یہی نہیں ہو رہی. اور جبکہ یہ سب سے پہلا ایک ٹیلر ہے، سریل حساب تو آگے ہے نا. اللہم حسبنی حسابا یسیرا، یہ پڑھتے رہا کریں. یہ وہ جلد حساب لینے والا، کیا مطلب؟ کامل علم والا ہے. حساب تو سارے وہ لے گا نا جس کے پاس سارے علم ہے. اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے سارا علم ہے، مجھے سارے حساب لیتی ہوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامل حساب لینے والا، تمام اعمال کو محفوظ کر کے
اس کو لوح محفوظ سے فرشتوں کے ہاتھوں میں دینے والا، سارے علم اسی ہی کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیا کرے پھر، یہ تسلیم کر لے کہ مجھے غفلت میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، مجھے اپنے آپ کو غفلتوں میں نہیں ڈالنا۔ آیت نمبر 63، آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریخیوں سے کون بچاتا ہے؟ تدعونہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ دال عین واو، ٹھیک ہے، دعو سے دعو سے ہے، تزرو، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گھٹی کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، شدید گھٹی کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، وخفیہ، خفیہ۔ اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں مشکل و خوفناک صورتحال میں انسانوں کی اصلی فطرت پردے سے نکل کر سامنے آتی ہے۔ جس وقت ہمارے اوپر کوئی خوفناک صورت مسلط ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی مشکل مصیبت پیش آئے، تو اس وقت فطرت سامنے آتی ہے پردے سے، اور وہ فطرت کیا آتی ہے سامنے؟ اللہ تو ہی ہے، بس تو ہی ہے۔ اس وقت پھر اللہ یاد آتے ہیں، وہ اصل فطرت ہے، کیونکہ اللہ نے روح بنائی تھی نا، اور نہیں آ رہی تھی، اللہ نے کہا تھا بلا لوں گا، اس کو پتہ ہے یہ بندہ گواہی دے کے آیا ہوا ہے۔ تو اس وقت جب اصل فطرت سامنے آتی ہے نا، تو پھر انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف تو ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے آپ شرک کرنے والوں سے کہہ دیں، من کون ہے جو تمہیں بچائے، کس سے؟ خشکی اور سمندر میں۔ یہ خشکی اور سمندر کیا ہے؟ زندگی کا ہر موڑ، مطلب ہر وقت کے حالات، ہر وقت کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، زندگی اور موت کے، ہر وقت کے۔ اور دوسرا دیکھیں اس کے اندر بتایا جا رہا ہے خشکی میں تمہیں جو نجات دیتا ہے۔ خشکی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خشکی میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں پیش؟ روزمرہ کے معاملات میں جو بھی پیش آتی ہیں۔ خشکی سے مراد مصیبتیں، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، راستے کا بھول جانا، آندھی طوفان، قحط سالی، صحراؤں میں راستے بھولتے ہیں لوگ، راتوں میں بھولتے ہیں، سمندروں میں بھولتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں، بادل نہ آئے تاریخ راتیں آ جاتی ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ خشکی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بحر کی کون سی ہوں گی؟ سمندر کی، بے خوفی، اندھیرا، سمندر کے اندر راستہ بھول جانا، سمندر کے اندر طوفان کا آ جانا، جیسے اللہ رب العزت سورہ یونس میں ایک جگہ کہتے ہیں نا هو الذی یسیرکم فی البحر والبحر، وہ خشکی میں، سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ موجوں پر موجیں آ جاتی ہیں، اچانک تیز طوفان آ جاتے ہیں۔ اب سمندر کا بھی پانی گہرا ہو، آسمان پہ بادل بھی کالے آ جائیں، طوفان بھی آ جائے، تو نیچے کیا حالات ہوں گے؟ کیسا خوف ہے نا پھر۔ ہاں، تو انسان کو ہولناک لمحات کی یاد سے اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جو بات اللہ نے ابھی کی ہے، یہاں سے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انسان انتہائی ضعیف ہے، کمزور ترین مخلوق، انتہائی کمزور ہے، یہ انسان کو اللہ بتا رہے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی مدد کے لیے مجبور ہے، محتاج ہے، ہر وقت۔ اس یاد سے انسان کو یہ بھی اللہ شعور دلا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد مانگ کر ہی تم مشکلات سے نکل سکتے ہو۔ اس نے ہر طرح کے دور میں، خشکی ہے، بحر ہے، جو بھی ہے، اللہ نے ہی تمہیں بچانا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں وہاں بچا سکتا۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ کے اندر لام تاکیدن ہے، نن نام میں نون تاکیدن ہے، دیکھیں دو تاکید آئی ہیں، دو تاکید آ گئی، یقیناً ہم اگر اسے نجات دے دیں تو ضرور وہ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو نجات دے دے تو پھر اس کا کام کیا ہے؟ شکر ادا کرنا، کہ یعنی خالص ہو کر اللہ کے عمل کرے اور اللہ کے فضل کا اعتراف کرے، اور کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ یہاں لفظ کرب ثم، کرب کاف را با، کرب، کرب استعمال ہوتا ہے دم گھٹنے والا غم، دم گھٹنے والا غم، سخت غم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انتم تشرکون، آپ کہہ دیں اس سے ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ پھر شرک کرتے ہو۔ انتم تشرکون، یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ شرک کی عام صورت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں
شرک کی عام صورت تو یہ ہے کہ انسان خود پرست ہو جاتا ہے، خود پر اعتماد کرنے لگتا ہے. خود پر اعتماد، دیکھیں اگر خود پر اعتماد ہی کام آنے والا ہوتا تو حضرت یوسف کے لیے اپنا اعتماد کافی تھا، ہے نا؟ اللہ سے مدد نہ مانگتے، اعتماد کافی تھا. کیا موسیٰ کے لیے اپنا اعتماد کافی نہیں تھا؟ وہ کون سا کسی غلط راستے پر تھے؟ حضرت ابراہیم کے لیے اپنا اعتماد کافی نہیں تھا؟ لیکن یہ سب پھر وہی محتاجی کی طرف، اللہ ہی کی طرف لوٹے، اللہ ہی کی طرف اپنا معاملہ لے کر گئے. ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملے کیا شروع ہوتے ہیں، ہم دنیا میں کھپ کھپ، دنیا میں کر کر مشورے باتیں پاگل ہو جاتے ہیں، ذہن جا ہی نہیں رہا ہوتا اس طرف نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب مومن کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ کیا کرے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر لے. اور وہاں پہ جو لفظ پہلے صبر آیا پھر صلاح آیا نا، تو صلاح کے تو مختلف الفاظ ہیں نا، وہاں پہ صلاح دعا کو بھی کہتے ہیں، نماز کو بھی کہتے ہیں. اب نماز تو ہم اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے، کوئی مسئلہ درپیش ہے نماز تو ہم اپنے ٹائم سے پڑھیں گے. اس سے پہلے کی کیفیت میں اب کیا ہے، پہلے بھی تو کوئی کیفیت ہوگی نا، اب اس کو بھی تو سنبھالنا ہے. تو پھر صبر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے صبر کی بات رکھ دی، صبر کر لو. کہ ہم نہیں کہتے اچھا خاموش ایک منٹ اب کرو، ہے نا، اب کہو. تو اللہ تعالیٰ پہلے صبر، رک جاؤ، اب تم دعا کر لو اپنے رب سے، اب اپنے رب سے مانگ لو. خود اعتمادی نہیں، جہاں انسان خود اعتماد ہے نا، میں کر لوں، میں دیکھ لوں، وہاں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ہماری روک دی کہ بندہ خود اعتمادی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے. کوئی دنیا کا ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ آسمان پر نہیں تھی جس پر ابلیس کا، عزازیل کا سجدہ نہیں تھا. اس قدر پرہیز گار بندہ، ٹھیک ہے، یہ مخلوق، اور اس قدر اللہ کی پاکی بھی بیان کرتا، سجدے بھی کرتا، تسبیح بھی کرتا، عبادت بھی کرتا. کون سی چیز تھی جو یہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا اپنے رب کے سامنے؟ خود اعتمادی. ذات کا تکبر ہے نا، نفس. تو خود اعتمادی سب سے بڑی کیا ہے، اپنے نفس کا تکبر ہے. ایک تو دیکھیں خود اعتمادی ہوتی ہے آپ کہیں کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کر لینا ہے کیونکہ میں صحیح ہوں، میں نے یہ کام کر لینا ہے، وہ خود اعتمادی اور ہے. لیکن جو شرک عام ہو گیا نا، نماز ابھی میرا دل نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھنی، پڑھ لوں گی، کر لوں گی، کہ نہیں، یہ کیا ہو گیا، وہی بن گیا، وہی ہمارا بن گیا. خود اعتمادی اتنی، کر لوں گا. جبکہ وہاں تو اتنے بڑے جلیل القدر یوسف جیسے خود اعتمادی پہ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ اگر تو نے نہیں بچایا تو مجھے ان کے فتنے سے کون بچائے گا، میں کیسے بچ پاؤں گا میرے رب. تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ عام شرک تو وہ ہے جو سب سے بڑی خود اعتمادی ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم ہر تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہو کہ وہ تمہیں نجات دیتا، پھر شرک کرنے لگتے ہو. پھر خود اعتمادی کہ میری یہ مشکل کیسے دور ہوئی، میں نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیا، میں نے پوری رات کل جو ہے نفل پڑھے، پھر جا کے میری خلاصی ہوئی. خود اعتمادی پر نہیں. پریشانی کیا ہے جہاں انسان خود پر آ جاتا. اب دیکھیں انسان ناحق خود اعتماد کیسے، خود پر اعتماد کیسے کرتا ہے، ناحق کیسے کرتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اپنے کسب کو اپنا ہی سمجھتا ہے، میری کمائی میری، میرا کیا میرا کہنا میرا، ٹھیک ہے، میں نے جو کہہ دیا، میں نے جو کر لیا اپنی ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان جب بھی کسی پر ظلم کرے تو یہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا کچھ. اس صورت میں بھی ہے. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، قادر کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کہہ دیں، کون کہہ دیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں اپنی قوم کے مشرکوں سے اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی نیند کو کچھ نہیں سمجھ رہے، اپنی ٹریننگ نہیں سمجھ رہے، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سہارا بنائے ہوئے وہ لوگ، اور جو شکر ادا نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی طرف سے بھی تم پر عذاب بھیج دے، کسی طرف سے بھی. دیکھیں عذاب کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. ہمیں تو شاید لگتا ہے عذاب وہی عذاب ہوتے ہیں بیچارے غزہ والوں پہ آ گیا، ٹھیک ہے، ان کا ادھر آگ پر آ گیا، یہ سارے ہمارے سامنے عذاب چل رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اب ہمیں کہہ رہے ہیں تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب دے دے. فوقہم، فوق کیا ہوتا ہے؟ اوپر. تحتی کا روٹ تحت، تخت کہتے ہیں نا، تحت، ٹھیک. ماتحت کے لیے بھی جیسے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اگر اوپر سے بھیج دے، اب یہ اوپر سے بھیج دے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نہیں شکر ادا نہیں کرتے، ہم اللہ کی ٹریننگ کو ٹریننگ نہیں سمجھ رہے، ہم اللہ سے ڈر ہی نہیں رہے، ہم رجوع ہی نہیں کر رہے، ہم اپنے رب کی پہچان ہی نہیں کر پا رہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے میں اوپر سے بھیج دوں. اب یہ اوپر سے کیا ہوگا؟ بارشیں تباہی والی، بجلیوں کا کڑکنا، ٹھیک ہے، اور تحتی ارج نیچے کی کیا ہو سکتی ہیں؟ زلزلے، زمین کا دھس جانا ہے، ٹھیک ہے، قحط سالی ہے، کھڑی فصل تباہ ہو جاتی ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے عذاب جیسے حصی، ایک حصی عذاب ہوتا ہے اور ایک مانوی عذاب ہوتا ہے. اس آیت کی اس کانٹیکسٹ میں بتا رہی ہوں میں، ایک حصی ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے. حصی کون سا ہوتا ہے جی؟ انسان محسوس کرتا ہے، جو نظر آ جاتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، جیسے جس کی اپنی ذات پہ بھی ہو سکتا ہے اور آل اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. جی یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، جی اوپر سے کیا ہے؟ بجلیاں ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، نیچے زمین کی طرف سے کیا ہے؟ زمینوں کا دھس جانا، زلزلے. یہ بھی سی ہے. اس کے علاوہ جی یہ حصی ہے، ٹھیک ہے، اور حصی کے لیے نا آپ اس میں زمین کا لائیں گے، جی ٹھیک ہے، اور مانوی کون سا ہوگا؟ آسمان کا. اب یہ جو اوپر کا عذاب یا نیچے کا عذاب، اوپر کے عذاب میں دوسری کیا ہے آپ کے پاس اس کی تفسیر اور معنی؟ جو ہمارے اوپر ہیں، ہمارے حاکم، ٹھیک ہے، شوہر جس کے ہم ماتحت ہیں، وہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، ولی الامور بھی ہو سکتے ہیں، ان کی طرف سے بھی آنے والا عذاب، پریشانی، وہ کیا کم ہوتی ہے؟ امت خراب ہوتی ہے، قبیلے خراب ہوتے ہیں، قومیں خراب ہوتی ہیں، ملک بگڑتے ہیں، معاشیت بگڑتی ہے، ٹھیک ہے. یہ نیچے کی طرف کیا ہو سکتا ہے؟ اولاد ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، ہر وہ بندہ جو آپ کے ماتحت ہے، وہ آپ کو پریشانی دے، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے. اولاد بھی ہے، اس میں شاگرد بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کی چیز وہ آ جاتی ہے. اچھا اگر ہمیں کسی کی تکلیف مل رہی ہے، اولاد اور شاگرد کی طرف سے اگر کوئی تکلیف مل رہی ہے، تو اس کے لیے کیا کرے پھر انسان؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو صبر ہے نا. آج میں نے ایک اسٹیٹس لگایا ہوا، آپ نے پڑھا کہ جب انسان کو لگے کہ یہ چیزیں میری کنٹرول میں بھی نہیں آ رہی، میری مان بھی رہی نہیں ہے، ہاں، اور میرا جو ہے وہ اب دل اس طرح نہیں لگ رہا، اچھا آنکھ ہی نہیں کھلی، تہجد پڑھنے کو دل چاہتا ہے، پڑھی نہیں جا رہی، میرا یہ کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے، یہ بھی، ٹھیک ہے، اولاد ہے وہ نہیں میری اس طرف آ رہی جس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نیکی کرے، ٹھیک ہے، میرے شاگرد ہیں وہ اس طرح وہ فیض نہیں دے رہے، وہ اس طرح سے وہ چیز نہیں مل رہی، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پھر رجوع کریں، جو ابن قیم نے کہا، جو علماء اور ہمارے سلف صالحین کہتے ہیں، رجوع کریں اپنے گناہوں کی طرف، دیکھیں کہاں گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، پھر معافی مانگیں، پھر اللہ سے معافیاں مانگیں. یہ اولاد کے ذمہ میں آتا ہے نا، شاگردوں کا ویسے کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی ہے نا کیٹیگری میں، تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے ہمارے سلف صالحین کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا پھر ہم کیا کرتے؟ ہم گڑ گڑاتے، اللہ سے معافیاں مانگتے، خوب مانگا کرے. آپ بھی الحمدللہ پڑھانے والے ہیں، میں بھی ہوں، کہ میں تو خود بہت اللہ تعالیٰ سے اس چیز پر نا اب ان دنوں میں بہت غور و فکر کر رہی ہوں، بہت اللہ سے معافیاں مانگ رہی ہوں. کوئی سفر دیکھیں، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، چاہے ایک گلی کا راستہ سفر ہے نا، مسافر کی قبول ہوتی ہے، آتے جاتے آپ گروسری لینے جا رہے ہیں، آپ بچوں کو لینے جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ کا 2 منٹ کا راستہ ہے سواری پر، مسافر کی قبول ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں سفر تو وہ تھا 3 ماہ کا تھا یا 2 دن کا تھا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کیا کہ اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، کیوں ہماری وجہ سے یہ معاملہ ہوا، کیوں مجھ سے قرآن جو ہے وہ روٹھا، کیوں میری اولاد میرے قبضے سے باہر ہوئی، اللہ کیوں میں خود چاہ رہی ہوں میں یہ کر لوں، میرے سے ہو ہی نہیں رہا، کیوں تیری ملاقات وہ تہجد کی، کیوں وہ تیری 5 وقت کی نمازیں تیرے سامنے ملاقات، یہ کیا ہو گیا مجھے، کیا تو ناراض ہو گیا کہ تیری توجہ ہی نہیں مجھ پہ، تو گناہ بڑھ گئے. تو اس کے لیے کیا؟ کثرت سے استغفار، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تو چلتے پھرتے استغفار نہیں تو جب یاد آتا جائے 3 دفعہ کیا پڑھے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے. سید الاستغفار ہم صبح پڑھ لیتے ہیں، پھر شام کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے یہی لفظ پڑھا جائے بار بار. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دونوں طرح سے اگر میں تمہیں عذاب دوں تو یہ دونوں عذاب، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں ہر وقت نظر آتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتے.
یہ لگ رہا ہے جیسے ہاں یہ ہمارے اللہ تعالیٰ مسلط ہیں، رحم فرما ہمارے اوپر. ہم کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں ختم ہو گئی سردی، کہتے ہیں بڑھ گئی گرمی. یہ کیا ہے ساری کیا صورتیں؟ ایک وقت ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ واقعی لوگوں کے گناہ کم تھے تو وہ اپنے وقت کو بھی پورا بھرپور انجوائے کرتے تھے زندگی کی. تو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر سے دے دوں، میں قادر ہوں، یا تمہیں نیچے سے عذاب بھیج دوں. تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ او یلبسکم شیعن یلبسکم، یا تمہیں گروہوں میں ملا دے. شیعہ، ٹھیک ہے، شیعتن لفظ اس کا مطلب کیا ہے؟ جماعت، گروہ، ٹکڑا. ٹھیک ہے، ٹکڑا الگ سے نا، پارٹی کو یعنی کسی پارٹی کو کہتے ہیں، پارٹ آف پارٹی کو کہتے ہیں. گروہ بندی، فرقہ بندی. تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کسی گروہ میں، فرقہ بندی، پارٹیوں میں ڈال دوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ عذاب کی صورت نہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امن ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتے ہیں. فرقہ وارداریت سے کیا بنتا ہے؟ نہ دنیا رہ پاتی ہے، نہ دین باہر رہ پاتا ہے نا، تباہ ہو جاتے ہیں. امن دنیاوی طور پر دیکھ لیں، معاش تباہ ہو رہی ہوتی ہے، اس چیز کو توڑ دیا، اس کو توڑ دیا، وہاں ریلی ہو گئی، یہ ہو گیا. اور اگر ہم دین کی طرف آ جائیں پھر تو بہت ہی بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت بڑا نقصان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گروہ بندیاں، فرقہ واردیت اور کوئی بھی گروہ پارٹی بننے سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے پارٹی کوئی نہیں بنے گا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ملا دوں. ویسے یہ لفظ جو ہے نا یلبسکم، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی بالکل، خلط ملط کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کر دینا. اور یہ لفظ التباس سے نکلا. التباس اس کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا. ٹھیک ہے، التباس یعنی تمہیں مختلف قوموں میں بانٹ دوں، تمہیں فرقوں میں، سوچوں میں بھی تمہیں بانٹ دوں، یعنی تمہارے فتنے میں تمہیں مطلع کر کے رکھ دوں. تو تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایک دوسرے کو نمبر لینے لگو، ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ، نافرمانیوں میں آگے ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. جابر رضی اللہ کہتے ہیں جب یہ آیت قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. پھر یہ اترا، کیا اتری؟ او تحت ارجلکم، پھر یہ ساتھ میں پارٹ اترا. آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. پھر یہ پارٹ اترا او یلبسکم شیعن. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے عذابوں سے ہلکا ہے، یہ آسان ہی ہے، لیکن آسان نہیں ہے نا. وہ تو کہا پہلوں سے، پہلے تو دیکھیں نا. اگر صرف ایک بات کرنے کے لیے یہ ان سے ہلکا ہے، ورنہ یہ ہلکا کہاں ہے؟ گروہ بندی، فرقہ واردیت، یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا انسانی امن تباہ ہو کے رہ جاتا ہے اس سے. معاویہ بن سفیان رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم خط دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا خبردار، ابو سفیان رضی اللہ کہتے ہیں ہم میں خطبہ دینے کے لیے معاویہ جب کھڑے ہوئے اور کہا خبردار، تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، 72 آگ میں ہیں اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا. آج ہر فرقہ کہے گا وہ میں ہوں، وہ جانے والا میں ہوں. وہ جو 73واں ہے نا جنت میں جانے والا، اس کا نام ہے ناجیہ. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں جو کوئی بھی وہ کہے گا میں ہوں، فرقہ ہمارا ہے. تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی فلاح پا سکتا ہے. پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ کہ میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کہا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ قیامت تک غالب رہے گی اور وہ جہاد پر رہے گی اور وہ قلیل ہے. ہمیں آج یہی رونے چڑھے ہوئے ہیں نا کہ ہماری اولاد یہ نہیں کری، یہ نہیں کری، ہم یہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، تھوڑے ہیں مسلمانوں نے یہ کر دیا. ہم خود مسلمان ہوتے ہیں، ہم ساتھ مسلمان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھنا ذرا مسلمانوں کا حال دیکھو، مسلمان کو دیکھو. تو پھر کیا ہم کیا تھے؟ تو یہ تو بچانا ہے ایک دوسرے کو. جب بھی انسان نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو خارج کیا پھر وہ کیا ہوا؟ کس میں آیا؟ عذاب میں ہی آیا. اب اس آیت سے ہمیں ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دائمی اور طویل المدت عذاب کون سا ہے.
دائمی اور طویل مدت عذاب کون سا ہے؟ گروہ بندی کی لگ رہا ہے. وہ عذاب جو دھیمی رفتار سے ہے. علماء کہتے ہیں وہ عذاب دائمی اور طویل مدت عذاب کون سا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ عذاب جو دھیمی رفتار سے آتا ہے اور انسان اس کا عادی بن جاتا ہے، عادی ہو گیا ہے. آج برائی نہیں لگ رہی، برائی ہی نہیں لگ رہی. اپنے نفس کی ہر بات ماننا بری نہیں لگ رہی. کسی بھی نیکی کو چھوڑ دینا، بعد میں اس کا نہ کرنا، انسان بہت ایزی عادی ہے اس کا، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو انسان کے اپنے ہاتھوں پہ عذاب آتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے. انسانوں کو گروہوں میں تقسیم جب کر دیا جائے تو آپس میں کیا ہوگا؟ وہ دست گریباں ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا آج آسان سی بات ہے، ایک دوسرے پہ بات اچھال دینا، کر دینا، آسان ہو گیا. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. یفقہون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فک سے ہے، بالکل. یعنی ہم آیات کو مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بار بار کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ تاکہ وہ سمجھ جائیں جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے. لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ شریعت کے حقائق کو سمجھ جائیں، شاید کہ وہ شریعت کی طرف لوٹ آئیں. ہر کام کرنا آسان ہے. آج بتائیں اس کو بیٹھ کے سمجھنا مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل نہیں ہے. یہ جو ہم جڑے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ جڑنے کے بعد کم از کم ہمارا ایک ہفتہ تو سکون سے گزرتا ہے. اللہ یہ بات پڑھی تھی، وہ کوئی نہ کچھ تو گھومتا ہے، کیونکہ شریعت کو پڑھنا آسان ہے لیکن حقائق کھول رہے ہوتے ہیں. باقی سب آسان ہے، عمل تو آسان ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ حقائق کو سمجھنا پڑتا ہے. اور بات اللہ بار بار فقہ ہی کی کریں گے. وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. وکیل کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی، وَقَذَّبَ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، یہ قومُكَ کا کون ہے؟ یہ جو مشرکین ہیں، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. ٹھیک ہے، قومی سے مراد کون ہے؟ قریش. جی ٹھیک ہے. اور جس کو جھٹلایا بھی آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو نا یہاں پر، جی یہ قرآن ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ دونوں حق ہیں. آپ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کی نگرانی پر کون ہے؟ کوئی متعین نہیں ہے سوائے اللہ کے پیغام بھیجے ہوئے اور اللہ ہی کے. قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اچھا یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کیا ہے کہ آپ کے اور آپ کی قوم کے راستے جدا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ پہنچا دینا. یہ بات کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیا ثابت کر دیا؟ کہ ان کے راستے الگ ہیں. اور نبی کا فریضہ کیا ہے؟ کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب وہ پیغام دے دے، دین سمجھا دے، وہ ہٹ جائے. پھر آج ہم دکھ کرتے رہتے ہیں، اچھا میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا تھا اس وقت، اس نے تو قرآن کلاس بھی لی، پہلے تو اس نے پردہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، وہ ہم رنجیدہ ہونے لگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، اگر آپ نے اپنا اچھا پیغام دے دیا تو آپ ہٹ جائیں، آپ کا اجر تو محفوظ ہے. تو اسی طرح نبیوں کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دیا، سمجھا دیا، بس یہی ان کا فرض تھا. پھر دیکھیں اس میں اور کیا معلوم ہو رہا ہے کہ رسولوں کی ذمہ داری سے کس کام کو نکالا گیا؟ رسولوں کی ذمہ داری سے کس چیز کو نکال دیا گیا ہے؟ یعنی وہ اسلام لاتے ہیں یا نہیں لاتے، دین پہ آتے نہیں. ہاں، رسولوں کی ذمہ داری سے نگہبانی کو نکال دیا گیا ہے. ہدایت دینی ہے آپ نے، اس چیز کو نکال دیا گیا، رسولوں سے نہیں ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر واقعہ ہونے کا ایک وقت ہے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے واقعہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. مطلب ہر صورتحال کا انجام سامنے آنا ہی ہے، جو زندگی میں ہو رہا ہے. اس لیے باطل کے زاری ہنگامے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہنے ثابت قدم رہیں. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور کیا کیا جائے؟ بہت ہی جلد تم جان جاؤ گے. کیا جان جاؤ گے؟ ہاں، ان قریب جانو گے کہ یہ وعید ہے کس کے لیے، عذاب ہے کس کے لیے، کون ہے جو عذاب کو اپنے سامنے رکھے گا. آیت نمبر 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیات پر فضول بحث